اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ یا علی مدد۔ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، جیسے کہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں جو کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام ہیں، تو اسی کے حوالے سے ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے کہ سیدہ کی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسی گزری، جس کا اندازہ آپ رسول خدا کی شہادت کے 3 دن بعد لگا سکتے ہیں کہ پاک سیدہ کی زندگی کس غم اور مصائب میں گزری اور کتنی پاک سیدہ اداس رہنے لگی تھیں، کہ آپ کو یہی عنوان آج سنائیں گے کہ پاک سیدہ کی ان کے بابا کے جانے کے بعد زندگی کیا تھی۔ اور شروع کرتے ہیں۔ پاک سیدہ جو کہ رسول خدا کی ایک ہی واحد اولاد تھی، یہ امت ان کی اولاد کو ہی خوش نہ کر پائی جو صرف ایک اولاد تھی، باقی ان کے نواسے جو جنت کے سردار اور وارث قرار پائے گئے تھے اور ان کے وصی بھی تھے، مولا علیہ السلام تھے، ہم ان کو ہی نہیں اپنا، یعنی کہ دوسری فقہ والے اس چیزوں کو نہیں مانتے، پر ہم یہاں پہ جو ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ پر بات یہ ہے کہ سیدہ جب تک زندہ رہیں تو کچھ روایات کے مطابق 75 ڈیز اور کچھ کے مطابق 95 ڈیز بنتے ہیں، جس حساب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاک سیدہ کتنی اداس تھی اور کتنی غمگین تھی اس امت سے، کہ پاک سیدہ ایک یتیمہ ہو گئی تھی اپنے بابا کے چلے جانے کے بعد، اور والدہ تو ان کی بچپن میں جب پاک سیدہ چھوٹی تب ہی چلی گئی تھی۔ بہرحال ہم سیدہ کی زندگی کا بات کر رہے ہیں، ان کے بابا کے چلے جانے کا۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں، مجھ پر ایسی مصیبتیں اور مشقتیں ڈالی گئیں کہ اگر دن اور رات دونوں پر ڈالی جاتی تو وہ برداشت نہ کر پاتے۔ تو یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امت محمدی کہنے والی امت پہ ایسی لعنت ہو کہ جو رسول کی اکلوتی بیٹی کو ہی ان کا حق نہ دلوا سکے، ان کے ساتھ وہ رویہ نہ پیش کر سکے جن سے پاک سیدہ خوش ہوں۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے آ کے دین اسلام اور شریعت بتائی، وہی نبی ہیں جنہوں نے قانون اللہ اور قانون حقوق بتائے، یہ وہی نبی کی بیٹی ہیں جن کے بابا نے جب یہ بت پرستی کرتے تھے اور ان کو اللہ کی طرف گامزن کیا، ہدایت کی روشنی عطا کی، قرآن پاک سمجھایا، یہی وہی لوگ تھے، اسی نبی کے لوگ تھے، اور یہ اسی نبی کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ وہی نبی تھے جو آ کے جنہوں نے ان کو تہذیب و تہذیب سکھائی، جو کہ ایک الگ دور میں رہتے تھے اور جاہل دور تھے تب، اور رسول خدا نے ان کو عقل فہم دی، ہر شریعت کا بتایا، ہر اوڑھنے پہننے چلنے پھرنے کھانے سلیقے آداب سمجھائے، نماز پڑھائی کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کس طرح کرتے ہیں۔ انہی کی بیٹی کو جب کہا جائے کہ اپنے حق لے کے آؤ باغ فدق کے لیے، جب ایک مالک کو ہی کہا جائے کہ اپنا حق لے کے، آج کی دنیا میں جو ہم رہتے ہیں یا آج کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں مالک کو نہیں کہا جاتا کہ اس کے گواہ لے کے آئے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے جو قبضہ کرتا ہے۔ پر بہرحال رسول خدا کی شہادت کے بعد جو پاک سیدہ کے ساتھ ہوا وہ ایک خوفناک قیامت سے کم نہیں تھا، کہ ولایت علی بھی محفوظ رہے، نبی کا دین بھی محفوظ رہے اور یہ پوری امت بھی محفوظ رہ سکے۔ بس یہی بات ہے کہ پاک سیدہ کی چند ایام جو ہیں یہ ایک قیامت سے بڑے ہیں۔ پاک سیدہ کا ایک ایک دن جو گزرا وہ تکلیف اور رونے اور چیخو پکار میں گزرا، کہ ان کا بچہ بھی ان کا شہید کر دیا گیا، جناب محسن علیہ السلام کو بھی شہید کیا، ان کے بیٹے کو بھی، اور پاک سیدہ کا دل تو دکھایا، پر ان کے بابا کا جو انہوں نے کیا کہ جنازہ 3 دن گھر میں پڑا رہا، اور یہ جو اب خلیفہ بنے بیٹھے تھے ممبر پہ قبضہ کرنے کے لیے، وہ رسول خدا کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ سیدہ گئی دربار میں ضرور تھی، پر ان کا چہرہ بے نقاب کرنے، جیسے کربلا میں امام حسین گئے تھے حجت تمام کرنے، بتانے۔ پاک سیدہ جب پہنچی دربار میں تو انہوں نے جو خطبہ پڑھا وہ خطبہ ایسا تھا کہ جیسے نبی پاک پڑھ رہے ہیں، جیسے سعادت ماں وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ بہرحال تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر حجت نے اپنے دور میں اپنے منافقوں کے چہرے بے نقاب کیے، جیسے رسول خدا نے ابو سفیان لعنتی کا جنگوں کے ذریعے بے نقاب کیا،
امام علی علیہ السلام جو کہ بہادر جوان شجاعت کے پیکر، نبی کے وسیع جانشین اور اللہ کے شیر ہیں، انہوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے، علم بردار بنتے ہوئے، انہوں نے دشمنوں کے چہرے، معاویہ لعین کو، یزید کا، امام حسین نے کیا، مولا حسن علیہ السلام نے قلم کی نوک پہ جنگ کی، مولا علیہ السلام نے میدانوں میں جنگ کی، مولا حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا گئے اور انہوں نے یزید لعنتی کا چہرہ بے نقاب کیا اور اس کے آنے والی تمام نسلوں کا چہرہ ہر امام وقت نے بے نقاب کیا۔ تو پاک سیدہ اس دور کی حجت بھی تھیں، اس دور کی معصومہ بھی تھیں، اس دور کی ایک پیکر بھی تھیں، ولایت کی پیکرہ محافظہ بھی تھیں، اور ولایت علی تمام پر فرض ہے، اور وہ تو پھر ولایت علی کی زوجہ تھیں، تو پھر اسی لیے وہ جب گئیں انہوں نے چہرے بے نقاب کیے، نہ کہ حق مانگنے کے لیے بھی گئی تھیں، پر چہرے بے نقاب کرنا ہر حجت پہ ہوتا ہے۔ جیسے معصومین فرماتے ہیں ہم دنیا پہ حجت ہیں، ہم لوگوں پہ حجت ہے، اور ہماری ماں ہم پر حجت ہے، یعنی کہ پاک بی بی 12 اماموں پر حجت ہیں، تو انہوں نے حجت تمام کرنی تھی، نہیں تو پوری سیدہ کی یہ کائنات جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں یہ حق مہر ہے جو پاک سیدہ کو مولا علی علیہ السلام نے دیا تھا، اور جو منکر اس پہ چلتا ہے اس پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو، حق زہرا کی محبت نہ ہو، کربلا نہ ہو، اور جو تو مانتے ہیں وہ اس زمین پہ چلیں بھی تو فرشتے لعنت نہیں کرتے۔ بہرحال ہمارا مضمون ہی یہی تھا کہ پاک سیدہ نے رسول خدا کے بعد کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، اور منبر جو غصب کیا گیا تھا مولا علی علیہ السلام کا تھا، جو ان کا حق تھا۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی میری حسرت تھی کہ میں آپ کو اپنے بابا کی منبر پہ دیکھوں، پر یہ مسلمان ایسے نکلے کہ انہوں نے رسول خدا کی بیٹی کا دل دکھایا اور وہ اس دنیا سے ناراض ہو کر گئی ہیں، یعنی کہ وہ یہاں سے خوش گئی ہی نہیں، بس وہ موت کی دعائیں مانگتی تھیں۔ اللہ حافظ۔